میاں صاحب, ایز اف سیکورٹی اینڈ اکنامک ایشوز ور ناٹ انف, اب ہم یہ اپنی سیاست کو بھی ہم اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک سٹیل میٹ ہے اور اس سے بات آگے ان سے کہیں بڑھ نہیں رہی, اور کوئی ولنگنس بھی کہیں سے نظر نہیں آتی. بالکل جو متعارف سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی کہیں گے اب ہم سب کو, وہ کوئی ایک درمیانی رستہ میں جانے کو تیار نہیں ہے. اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کی بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کو کوئی رستہ دیا جائے. تو دوسری طرف وہ بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی شاید اب سوچا ہے کہ بھئی وہ بھی آخر تک لے کے جائیں گے. یہ تصور درست ہے میاں صاحب. ہاں, وائل آئی کنسیڈ کہ باہر رینگلنگ ہو رہی ہے, مجھے بالکل وہ بے معنی لگتی ہے. ابھی میں ایک اور کسی کے پروگرام میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا, یہ ہارڈلی میٹر, وہ تو میٹر کرتے نہیں ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ہٹا دیں, وہ کسی کو بھی اس وقت جس کیفیت میں وہ ہیں, اور حکومت جس طریقے سے اپنے اقدامات سے ہر روز کوئی 2-4-6 انچ ان کا قد بڑھا رہی ہے, تو کوئی بیٹر سینس پریویل کرتی نظر آتی ہے میاں صاحب آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب, حکومت تو نہیں چاہے گی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی قیادت سے ہی مذاکرات کیے جائیں. لیکن ایک جو بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے لیے تشویشناک بات بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے باہر آئیں. کل جو کچھ ہوا اس سے باقاعدہ طور پر نظر آیا کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہی ہے, اپنی پارٹی کے اندر کا اقتدار, وہ اپنا ہر دوسرے کو جو ہے وہ ہرانا چاہتی ہے. آج سارا دن آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے. کل ایک میں دلچسپ کہانی آپ کو چند الفاظ میں سناتا ہوں قائد صاحب, ذرائع کی زبانی, کے کے پی کے ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس سے پہلے جو وہاں پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو وہاں پر چھوڑ کے آ گئے تھے یہاں پر کے پی کے ہاؤس میں, وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے, انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتایا کہ وہ کیسے آئے ہیں. کسی نے بتایا کہ وہ چکری کے راستے آئے ہیں, کسی نے بتایا کہ وہ روات کے راستے آئے ہیں, کسی نے بتایا کہ وہ اندر کے راستوں سے نکلے ہیں. اور جب سلمان اکرم راجہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آتے ہی گوہر علی خان پر جو ہے وہ لفظی گولہ باری شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اندر جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملے ہیں, آپ میری لسٹ میں تو آپ کا نام ہی نہیں تھا, مجھے انہوں نے جانے نہیں دیا, آپ کو آپ نے جانے دیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ انہوں نے اتنا ان کا درمیان غصے کی وہ گولہ باری ہوئی اور ایک دوسرے کے درمیان اتنی کشیدگی تھی کہ بالکل وہ نزدیک آ گئے اور ہاتھا پائی کے قریب تھے کہ شبلی فراز نے اور عمر ایوب نے وہاں پر جا کے جو ہے ان کی بیچ بچاؤ کرایا. اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی. وہاں تو یہ ہو رہا تھا, اور وہاں پر یہ بھی میں نے ذرائع نے دیکھا ہے اور مجھے بتایا انہوں نے کہ وہاں پر بہت سے ایسے رہنما تھے جو بالکل لا تعلق ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور سارا تماشا دیکھ رہے تھے. جس جماعت میں اس طرح کی کام ہو رہے ہوں وہاں پر ان کا لیڈر جو ہے وہ اس کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں تو نہیں ہو سکتی. آج گوہر علی خان جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے مذاکرات ہوں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور لسٹ آج دی ہے. کل بھی ملاقاتوں کا دن ہے, کل دیکھنا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ملاقات کس کی ہوتی ہے. بہرحال آپس کی لڑائی جو ہے تحریک انصاف کی, یہ وہ حالات پیدا نہیں ہونے دے رہی کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کا راستہ نکلے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ نکلے, انہوں نے مختلف رہنماؤں کا کہا ہے. میاں صاحب دوسری طرف آتے ہیں, ایک بات تو کسی کی کوئی اہمیت ہے, ون مین شو ہے پی ٹی آئی, بالکل ون مین شو ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی دے, جب تک خان صاحب ہیں وہ ان کا. اچھا, ادھر مسلم لیگ نون بھی کوئی متحرک ہوتی نظر آتی ہے, میاں صاحب بھی کچھ متحرک ہو رہے ہیں, ادھر بھی کوئی ہے. ادھر تو ویسے ہلچل کی ضرورت نہیں ہے, راوی چین لکھ رہا ہے, واک اوور ملا ہوا ہے, موجان لگی ہوئی ہیں, اور کوئی بات ویسے بھی وہ جو فضول سی بحث ہوتی تھی 47-45 کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیجیٹیمیسی کا بھی کوئی نہیں رہا. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اب تو وطن عزیز میں جو آپ کی فورجری ہے اس کو ویسی کریٹیو رائٹنگ بنا دینا چاہیے, تو یہ سارے تو عمل ہو چکے ہیں. تو ادھر کچھ ہو رہا ہے یا راوی چین لکھ رہا ہے ادھر؟ لیکن قائد صاحب کل وزیر اعظم تو جا رہے ہیں بیرون ملک دورے پہ بیلاروس, اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی جا رہی ہیں, اور وہاں پر ٹریکٹرز کی جو ہے وہ کھیپ, ایک بہت بڑا کھیپ جو ہے ان کے لیے کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے وہاں پر سیکرٹری گئے تھے اور بیوروکریٹس نے جا کر وہاں پر کام کیا ہے. لیکن جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہاں پر آج جو ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, ایک بڑا محمد مالک صاحب, عبد المالک صاحب جو گئے ہیں,
تو انہوں نے ان کو منایا ہے کہ وہ بلوچستان کا دورہ کریں، لیکن میاں صاحب بھی تو باہر جا رہے ہیں قائد صاحب، تو میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد ہی بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ لیکن بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس کو مزید جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے، کیونکہ وہاں پر ایک دھرنا بھی ہے اور صادق سنجرانی نے تو اپنے تئیں بڑی کوشش کر لی ہے۔ عبد المالک صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی خاص پیغام ضرور دیا ہے میاں نواز شریف کو، اور میاں نواز شریف نے حامی بھری ہے کہ وہ اختر مینگل صاحب سے بات کریں گے اور یہ معاملات جو ہے وہ وہاں پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے سیاست میں بھی آنے کا باقاعدہ عملی طور پر کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک دفتر ہے اس میں بھی بیٹھیں گے، اور بہت سے معاملات ایسے تھے جو ویسے تو بات سے نہیں ہو پا رہے تھے پنجاب کی گورننس کے حوالے سے، وہ پنجاب کی گورننس کو درست کرنے کے لیے بھی مریم صاحبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو کردار ہی ادا ہوا ہے تو آج ہم اس یعنی مقام میں آؤ خان تک پہنچے ہیں، یہ کردار ہی تو ادا ہوتا رہا ہے، لیکن اس لیے مگر پھر دیکھیں چلیں ہمیں اچھے کی توقع میاں صاحب کرنی چاہیے۔ ویلکم بیک میاں صاحب، ایز اف سیکورٹی اینڈ اکنامک ایشوز ور ناٹ انف، اب ہم یہ اپنی سیاست کو بھی ہم اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک سٹیل میٹ ہے اور اس سے بات آگے ان سے کہیں بڑھ نہیں رہی، اور کوئی ولنگنس بھی کہیں سے نظر نہیں آتی، بالکل جو متعارف سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی کہیں گے اب ہم سب کو، وہ کوئی ایک درمیانی رستہ میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کی بالکل کوئی خواہش نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کو کوئی رستہ دیا جائے، تو دوسری طرف وہ بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی شاید اب سوچا ہے کہ بھئی وہ بھی آخر تک لے کے جائیں گے، یہ تصور درست ہے میاں صاحب؟ ہاں، وائل آئی کین سیڈ کہ باہر رینگلنگ ہو رہی ہے، مجھے بالکل وہ بے معنی لگتی ہے۔ ابھی میں ایک اور کسی کے پروگرام میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا، یہ ہارڈلی میٹر، وہ تو میٹر کرتے نہیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ہٹا دیں، وہ کسی کو بھی اس وقت جس کیفیت میں وہ ہیں، اور حکومت جس طریقے سے اپنے اقدامات سے ہر روز کوئی 2 4 6 انچ ان کا قد بڑھا رہی ہے، تو کوئی بیٹر سینس پریویل کرتی نظر آتی ہے میاں صاحب آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب، حکومت تو نہیں چاہے گی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی قیادت سے ہی مذاکرات کیے جائیں، لیکن ایک جو بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے لیے تشویشناک بات بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے باہر آئیں۔ کل جو کچھ ہوا اس سے باقاعدہ طور پر نظر آیا کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہی ہے، اپنی پارٹی کے اندر کا اقتدار، وہ اپنا ہر دوسرے کو جو ہے وہ ہرانا چاہتی ہے۔ آج سارا دن آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے۔ کل ایک میں دلچسپ کہانی آپ کو چند الفاظ میں سناتا ہوں قائد صاحب، ذرائع کی زبانی، کے کے پی کے ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے جو وہاں پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو وہاں پر چھوڑ کے آ گئے تھے یہاں پر کے پی کے ہاؤس میں، وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتایا کہ وہ کیسے آئے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ وہ چکری کے راستے آئے ہیں، کسی نے بتایا کہ وہ روات کے راستے آئے ہیں، کسی نے بتایا کہ وہ اندر کے راستوں سے نکلے ہیں۔ اور جب سلمان اکرم راجہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آتے ہی گوہر علی خان پر جو ہے وہ لفظی گولہ باری شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اندر جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملے ہیں، آپ میری لسٹ میں تو آپ کا نام ہی نہیں تھا۔